السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الفاتحہ ترجمے کے ساتھ اور تلفظ کے ساتھ۔ سورۃ الفاتحہ سیکھنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو کہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ اس قرآن پاک کے علاوہ اس طرح کی سورت نہ تو تورات میں آئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ یہ صرف قرآن پاک میں ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس جیسی کوئی اور سورت نہیں ہے۔ دوسری بات، اس سورت کو ان سب سورتوں کی ماں بھی کہا گیا ہے، عظیم سورت بھی کہا گیا ہے، اور یہ وہ سورت ہے جو ہر بیماری کی شفا ہے۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی سر کا درد نہ ختم ہو رہا ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور پرابلم ہو، تو سورۃ الفاتحہ 11 دفعہ پڑھ کر یا 21 دفعہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر سکتے ہیں، پھونک مار سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد شفا دے گا۔ اب چلتے ہیں سورۃ الفاتحہ کو سیکھنے کے لیے۔ توجہ سے سنیے گا اور توجہ کے ساتھ یہ سورۃ الفاتحہ سیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلے ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، اب ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد کے شروع میں یہ جو الف لام آ رہا ہے، اس کا معنی ہے تمام تعریفیں۔ حمد کا معنی تعریف، للہ اللہ کے لیے، اور للہ کی لام کے شروع میں جو لام آ رہی ہے جس کے نیچے زیر ہے، اس کا معنی ہے کے لیے، اللہ کے لیے۔ رب العالمین، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنا، العالمین تمام جہانوں کا، یعنی جو دو جہان ہیں ان سب جہانوں کا پالنے والا اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو سب جہانوں کے پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن اس کا معنی ہے مہربان، بہت زیادہ مہربان۔ الرحیم بہت زیادہ نہایت رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، مالک کا مطلب ہوتا ہے مالک، یوم الدین اس دن کا، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے، نستعین مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم عبادت چاہتے ہیں۔ اچھا، ہم اس کا منع کریں گے، یہ جو ایاک نعبد میں نون آ رہا ہے، اس نون کا منع ہم کریں گے، اور نستعین میں جو نون آ رہا ہے اس کا منع بھی ہم ہے کہ ہم مدد چاہتے ہیں۔ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا کا مطلب اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے، یعنی سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت دے۔
صراط الذین انعمت علیہم، صراط کا معنی راستہ ہے، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا، علیہم جن پر تو نے، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، صراط الذین انعمت علیہم بامحاورہ ترجمہ اس کا یہی ہوگا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر کا مطلب نہ کہ ان لوگوں کا، المغضوبی علیہم جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے، علیہم علیہم ان لوگوں کا جن پر تو نے غضب کیا، یعنی جن پر تیرا غضب ہوا ان لوگوں کا راستہ نہیں، جو وہ لوگ جو تیرے سیدھے راستے پہ ہیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے ہمیں، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا، یعنی جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں تیرے راستے سے بھٹک چکے ہیں ان لوگوں کے راستے پر بھی ہمیں یا اللہ نہ سیدھے راستے پر چلا دے، آمین، قبول فرما۔